بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمود احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل محمود احمد نیوز۔ دوستو آج 1 نومبر 2023 بدھ کا دن ہے، اور سب سے پہلے اگر ہم بات کریں یو ایس کاٹن سینٹ مارکیٹ کی، تو اس وقت یو ایس کاٹن سینٹ مارکیٹ 79.67 پر ٹریڈ کر رہی ہے، اور دیکھا جائے تو یو ایس کاٹن سینٹ مارکیٹ گزشتہ 20 ہفتوں کی کم ترین سطح پر اس وقت ٹریڈ کر رہی ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ اس وقت شدید ترین دباؤ کا شکار ہے، تو یہ بات کہنا غلط نہیں ہوگی۔ اور اگر یہ بھی دیکھا جائے کہ یو ایس کاٹن سینٹ مارکیٹ کا دباؤ پاکستان کی لوکل مارکیٹ پر بھی ہوتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ اگر ہم ڈالر کی بات کرتے ہیں تو ڈالر اس وقت دوستو 282.65 پر ٹریڈ کر رہا ہے، اور ایک مرتبہ پھر پاکستانی کرنسی جو گزشتہ 15 دنوں پہلے اپنے آپ کو مضبوط کرتی ہوئی نظر آتی تھی، آج اگر دیکھا جائے تو ایک بار پھر ڈالر پاکستان کی کرنسی کو شکست دیتا ہوا نظر آتا ہے، اور ڈے بائی ڈے ایک بار پھر ڈالر کے ریٹوں میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ اور انٹر بینک کی بات کریں تو اس وقت 282.65 پر ٹریڈ کر رہا ہے، جبکہ اگر اوپن مارکیٹ کی بات کریں تو ایک بار پھر ڈالر 283 سے لے کر 284 روپے تک ٹریڈ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ سب سے پہلے ہم دوستو بات کریں گے کاٹن مارکیٹ کے ریٹس کی، اور اس کے بعد پھر یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں یو ایس کاٹن سینٹ مارکیٹ کے کم ہونے کی وجہ سے پاکستان کی کاٹن مارکیٹ پر کیا اثرات ہوں گے، اور کیا لگتا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہو سکتا ہے۔ تو اگر ہم سب سے پہلے اگر بات کریں دوستو روئی کی، کپاس کی بات کرتے ہیں پاکستان میں، تو آج کے دن میں ڈالر کے بڑھنے اور یو ایس کاٹن سینٹ کے مارکیٹ انتہائی مندے کی ہونے کی وجہ سے پاکستان کی مقامی کاٹن مارکیٹ کا جو حجم تھا وہ بھی ہمیں کم ہوتا ہوا نظر آیا۔ اور اگر آج ہم بات کرتے ہیں تو پورے پاکستان میں تقریباً 8,000 بیلز کے کام ہوتے ہوئے نظر آئے۔ اور اگر ہم بات کریں ریٹس کی، تو پنجاب کی اگر ہم بات کرتے ہیں ریٹس کی، تو دوستو اس وقت پنجاب کے ریٹس 15,000 سے لے کر 18,000 روپے تک ہمارے سامنے واضح ہوئے ہیں۔ اور اگر اسی طرح ہم بات کرتے ہیں دوستو سندھ کی، تو سندھ میں بھی 15,000 سے لے کر 17,800 روپے تک ریٹس ہمارے سامنے واضح ہوئے ہیں۔ جو ریٹس ہمارے سامنے اس وقت 17,800 اور 900 کے ریٹس ہمارے سامنے آئے ہیں، وہ دوستو گھوٹکی اور ڈہرکی کے ریٹس آئے ہیں۔ اور اوور آل اگر بات کی جائے تو ایوریج کاٹن کے ریٹس 15,000 سے لے کر 16,500 روپے تک سندھ کی پوزیشن ہمارے سامنے واضح ہوئی ہے۔ اسی طرح اگر ہم دوستو بات کرتے ہیں کاٹن سیڈ بنولے کی، تو اس وقت کاٹن سیڈ بنولا کے ریٹس سندھ میں 2200 سے لے کر 2600 تک کے ریٹس ہمارے سامنے آئے ہیں۔ اور اگر ہم بات کرتے ہیں پنجاب میں، تو دوستو پنجاب میں بنولا کے ریٹس ہمارے سامنے 2,300 سے لے کر 2,650 روپے تک ریٹس ہمارے سامنے ضرور آئے ہیں، لیکن جو کاروبار کی ایک روٹین تھی وہ ٹوٹتی ہوئی نظر آتی ہے، اور آج کے دن میں مارکیٹ تقریباً خاموش رہی ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم بات کرتے ہیں دوستو کھل بنولا کی، تو سندھ میں اس وقت 2,000 سے لے کر 2,450 روپے تک کھل بنولا کے ریٹس ہمارے سامنے آئے ہیں۔ اور اسی طرح اگر ہم بات کرتے ہیں پنجاب کی، تو پنجاب میں بھی 2,200 سے لے کر 2,650 روپے تک اچھی کوالٹی کے کھل کے ریٹس ہمارے سامنے واضح ہوئے ہیں۔ اور اگر ہم بات کرتے ہیں کاٹن سیڈ بنولا آئل کی، تو کاٹن سیڈ بنولا آئل بہتر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے ہمیں، اور گزشتہ 2 سے 3 دنوں میں اس میں ایک مسلسل اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ اور اگر آج کی بات کرتے ہیں
ہیں دوستو، تو آج جو ہمارے سامنے ریٹس آئے ہیں وہ 11,200 سے لے کر 11,400 روپے تک ہمارے سامنے ریٹس نظر آئے ہیں۔ لیکن اگر اس کے مقابلے میں اگر کھل کی بات کرتے ہیں تو کھل کے ریٹس میں گزشتہ 3 سے 4 روز میں مکمل ایک خاموشی اور سناٹا کی پوزیشن بنی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے مارکیٹ بھی کمزور ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس کی سب سے اہم وجہ پی سی جی اے کی رپورٹ کا انتظار بھی ہے، کیونکہ یہ ایک لوکل پروڈکٹ ہے، تو اس جو بھی خریدار ہیں وہ پی سی جی اے کی رپورٹ کو دیکھ کر اپنی خریداری کا تعین کریں گے۔ اسی طرح اگر ہم سرسوں آئل کی بات کرتے ہیں دوستو، تو سرسوں آئل کے ریٹس آج کے دن میں 11,400 سے لے کر 11,600 روپے تک کی پوزیشن ہمارے سامنے واضح ہوئی ہے۔ اور اگر ہم بات کرتے ہیں دوستو کپاس کی، تو کپاس کے ریٹس صبح کے ٹائم میں تو ہمیں جو رپورٹس ملی وہ 7,000 سے لے کر گلا منڈی میں 8,000 روپے تک کے ریٹس ہمارے سامنے واضح ہوئے، لیکن جیسے جیسے یو ایس کاٹن سینڈ مارکیٹ کمزور ہوتی گئی اور ٹیکسٹائل کی طرف سے بھی آج کے دن مکمل خاموشی دیکھی گئی، تو اس کے اثرات پنجاب کی گلا منڈیوں پر پڑے اور سیکنڈ ٹائم 12 بجے کے بعد جو بولی کا کام ہوا وہ 7,000 سے لے کر 7,600 روپے تک ہمارے سامنے ریٹس کی پوزیشن واضح ہوئی ہے۔ اور اگر ہم فیکٹریوں کے ریٹس کی بات کرتے ہیں دوستو، تو پنجاب میں فیکٹریوں میں جو ریٹس مختلف فیکٹریوں میں جو ریٹس آئے ہیں وہ 7,000 سے لے کر 7,500 روپے تک میکسیمم ہمارے سامنے ریٹس آئے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم کپاس کی بات کرتے ہیں سندھ میں، تو سندھ میں 5,000 سے لے کر 7,500 روپے تک اچھی اور اعلیٰ کوالٹی کی کپاس کے ریٹس ہمارے سامنے آئے ہیں، لیکن جیسے جیسے یو ایس کاٹن سینڈ مارکیٹ کمزور ہوتی جا رہی ہے اس کا پاکستان کی لوکل مارکیٹ پر بھی خاصا اثر پڑ رہا ہے۔ اور اگر یہ دیکھا جائے تو اس وقت سیزن بھی اپنے کلوزنگ کی طرف ہے اور جو بھی اچھے اور کوالٹی کے مال ہیں اس کے پیرامیٹرز شارٹ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس کا اثر پاکستان کی روئی پر بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ اب بات کریں گے کہ پاکستان کی ٹیکسٹائل یونٹ میں گزشتہ 2 سے 3 دنوں میں ایک خاموشی ہے، تو دوستو اس کی خاموشی کی وجہ جو ہے اگر دیکھا جائے تو ایک تو پاکستان میں لوکل مارکیٹ میں جو انڈسٹری کے گیس کے ریٹس بڑھائے گئے ہیں اس کا اثر لازمی طور پر ٹیکسٹائل یونٹ پر پڑا ہے، اور اگر دیکھا جائے تو اس کے پیداواری اخراجات میں بھی ایک خاصا اضافہ دیکھا گیا ہے۔ دوسرے نمبر پہ اگر ہم دیکھتے ہیں انٹرنیشنل کانفلکٹ جو اسرائیل اور فلسطین کے معاملے میں چل رہا ہے، جو پچھلے ہفتے 7 اکتوبر 2023 سے سٹارٹ ہوا تھا، اور آج اگر دیکھا جائے تو 1 نومبر 2023 ہو گیا ہے، اور تقریباً 25 سے 27 دن اس جنگ کو ہو گئے ہیں، اور یہ دیکھا جائے تو یہ اس کے اثرات انٹرنیشنل مارکیٹ پر بھی ہوتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ 2 دن پہلے جب یمن کی طرف سے میزائل فائر کیے گئے اور حوثی باغیوں کی طرف سے جب ایک سٹیٹمنٹ جاری کی گئی کہ وہ باقاعدہ اس جنگ میں شامل ہونے کے لیے بالکل تیار ہیں، تو اس کے اثرات یو ایس کاٹن سینڈ مارکیٹ پر اور انٹرنیشنل مارکیٹ پر بھی پڑتے ہوئے نظر آئے، کیونکہ جیسے جیسے یہ جنگ بڑھتی جائے گی ویسے ویسے مختلف ملکوں کی اکانومی معیشت بھی اس سے متاثر ہوگی، اور جنگوں کی وجہ سے دوستو کاروبار پوری دنیا میں متاثر ہوتا ہے، کیونکہ جو کاروبار کرنے والے لوگ ہیں وہ ایک پرامن ایٹماسفیئر چاہتے ہیں جہاں پر وہ اپنے انویسٹمنٹ کو سیو کر کے کاروبار کرنا چاہتے ہیں، لیکن جیسے جیسے دنیا میں یہ کانفلکٹ بڑھتا جائے گا ویسے ویسے پوری دنیا میں مختلف کاروبار اس سے متاثر ہوتے ہوئے ہمیں نظر آئیں گے، کیونکہ باقاعدہ یمن کی طرف سے ایک کنٹری کی طرف سے باقاعدہ جنگ کا اعلان لازمی طور پر انٹرنیشنل مارکیٹ پہ اس کے اثرات پڑیں گے۔ اور دوسری جانب یہ رپورٹس بھی کہ آنے والے جمعے میں لبنان کی جانب سے نصر
حسن نصراللہ بھی اب ایک پریس کانفرنس کریں گے، جو حزب اللہ کے اس وقت سربراہ ہیں، تو اگر انہوں نے باقاعدہ اس جنگ میں شامل ہونے کا اعلان کیا تو پھر اس کے اثرات پاکستان، نہ صرف پاکستان کی منڈیوں پر بلکہ انٹرنیشنلی طور پر بھی اس کے اثرات ہمیں سامنے نظر آئیں گے۔ دوسری جانب اگر پاکستان ٹیکسٹائل سیکٹر کی بات کی جائے تو اس وقت ایک بار پھر ڈالر نے جیسے جیسے اپنے آپ کو مضبوط کیا ہے اور انٹرنیشنل مارکیٹ جیسے جیسے کمزور ہوتی جا رہی ہے، اس حساب سے جو ایکسپورٹرز ہیں ان کو بھی ویسے دام ملتے ہوئے نظر نہیں آتے، جس کی وجہ سے جو گزشتہ 3-4 دن پہلے ہمیں ایک تیزی کی روٹین نظر آئی، وہ پھر ایک دو پھر دم توڑتی ہوئی نظر آتی ہے، کیونکہ ایکسپورٹر اس وقت بالکل خاموش ہو چکا ہے اور پاکستان میں آلریڈی آپ جانتے ہیں کہ پیسے کا شدید ترین بحران ہے، گیسوں کا اضافہ یہ بھی کاروبار کو خاصا متاثر کر رہا ہے۔ اور اگر یہ بات ہم کہیں کہ اس وقت اگر دیکھا جائے تو ٹیکسٹائل میں کاٹن بیلز کا سٹاک بہت ہی کم محدود کوانٹٹی میں ان کے پاس موجود ہے، اور ٹیکسٹائل یونٹس بھی انٹرنیشنل اور لوکل دونوں حالات کو دیکھتے ہوئے اپنا کاروبار کر رہی ہے اور اپنی ضرورت کے مطابق وہ اپنی خریداری کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ایک جب ڈیمانڈ کم ہوتی جاتی ہے تو اس کے لازمی طور پر مارکیٹ پر اثرات پڑتے ہیں۔ تو یہ دنیا کے حالات اور پاکستان میں بڑھتی ہوئی مہنگائی، پیسے کا فقدان، یہ تمام چیزیں کاروبار پر اثر انداز ہو رہی ہیں۔ تو جو بھی حضرات کاٹن کے حوالے سے کاروبار کرتے ہیں تو وہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ اگر پاکستان میں ایک ڈیمانڈ آئی اور جو کہ صرف چائنا کی وجہ سے آ سکتی ہے، اگر چائنا نے ڈائریکٹ بائنگ بڑھتے ہوئے کانفلکٹ میں امریکہ کو چھوڑ کر اگر پاکستان کے ساتھ کانٹیکٹس کیے اور پاکستان کے ساتھ بارڈر سے اگر ٹریڈ شروع کی تو لازمی طور پر کچھ بہتری کے آنے کے چانسز ہیں، لیکن جو حالات نظر آتے ہیں اس وقت، ان حالات کو دیکھتے ہوئے کیونکہ دنیا میں حالات دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں اور دن بہ دن بدلتے جا رہے ہیں، جس کے اثرات کاروبار پر کافی اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو آئندہ آنے والے دنوں میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مارکیٹ بہت زیادہ بوسٹ کرے گی، لیکن جو بھی حضرات اس کاروبار سے منسلک ہیں کوشش کریں کہ حاضر میں کام کرتے رہیں اور کوشش کریں کہ اپنے نقصان سے بچیں۔ تو آج کا ولاگ ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔